الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان گرامی، بزرگان اسلام، اللہ رب العزت کلام پاک میں فرماتا ہے، قسم ہے زمانے کی ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں سے استثناء فرماتے ہیں، یعنی الگ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے اور سچ بات پر اڑے رہے اور صبر کرتے رہے۔ ان چار باتوں پر جو شخص عمل کرے گا وہ انسان کامیاب ہوگا۔ آج کے اس دور میں ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے دنیا تنگ کی جا رہی ہے۔ دنیا کی یہ ساری زمین وسعت کے باوجود ایمان والے کے لیے تنگ دامنی کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجوہات، اسباب اور سدباب کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں خود ہم اپنا جائزہ، ایک بہت اہم پہلو ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی دور سے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو چلایا اور انسانوں کی مکمل رہبری کی۔ جو اللہ نے قسم کھا کر فرمایا تھا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے، لیکن انسان کو کس طریقے سے خسارے سے نکالا جائے، ان کو نقصان سے نکالا جائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو چلایا، اور یہ سلسلہ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام تک چلا۔ آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔
یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دین و اسلام کی ایمان کی تکمیل بھی فرمائی اور شریعت کو مکمل فرمایا، اور ساری انسانیت کو خسارے سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ رہنمایانہ اصول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائے، بتلائے، سکھائے اور ساری انسانیت کو راہ راست کا طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے تم نجات پا سکتے ہو، کس طریقے سے تم اپنے آپ کو کامیاب انسان کہلا سکتے ہو۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمایا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے ذریعے سے، دین کے ذریعے سے انسانیت کو بتایا کہ تم کیسے دنیا کے اندر جی سکتے ہو، کس طریقے سے دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتے ہو۔ اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی جماعت عطا فرمائی اور ایک ایسا گروہ عطا فرمایا جو مکمل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننے والا، ہر بات کی اطاعت کرنے والا، ہر بات کے اوپر چلنے والا اور احکامات الہی کے اوپر پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھالنے والا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو اپنانے والا ایک ایسا گروہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عطا فرمایا کہ جس کے ذریعے سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو بالکل جہالت اور تاریکی میں تھے، جو بالکل نادانی میں تھے، جو بالکل گمراہی میں تھے، وہ لوگ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے لگے، طریقے پر چلنے لگے، احکامات پر چلنے لگے، تو وہ لوگ کامیاب ترین انسان کہلانے لگے۔ اور کچھ ہی عرصے کے اندر پورے عالم کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پھیل گئے، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی فتنہ، نہ کوئی فساد، بلکہ صلح صفائی کے ساتھ، بغیر کسی خون ریزی کے، بغیر کسی انتشار کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ پورے عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر فاتح کہلانے لگے۔ ایسے ویسے فاتح نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں اور ایسی خوبیاں صحابہ کرام علیہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو عطا فرمائی تھی کہ بڑے بڑے سورما اور وقت کے سپر پاور طاقتیں جھکنے کو تیار ہو جاتی تھی۔ جب صحابہ کرام کا نام لیا جاتا تو ان کے محلات میں زلزلہ طاری ہو جاتا تھا کہ یہ آئے ہیں حق کے متوالے، یہ آئے ہیں حق کو پہنچانے والے، یہ ہے فاتح۔ یہ ایسا ان کا نظریہ بن گیا تھا۔ کیا چیز تھی ان کو اتنی پرواز لے کر گیا اور اتنی اونچی اڑان لے کر گئے؟ کوئی اور چیز نہیں تھی، وہی انسان تھے جو نبوت سے پہلے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ان کی کوئی زندگی نہیں تھی، ان کی کوئی دنیا نہیں تھی، بلکہ جہالت کے اندر، تاریکی کے اندر وہ تھے۔ اور ان کے اندر جہالت اتنی تھی کہ اگر لڑکی پیدا ہوتی تو وہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اگر کسی بات پہ لڑائی چھڑ جاتی تو برسا برس لڑا کرتے تھے، قتل و غارت گیری ان کے پاس چلا کرتی تھی، نہ ان کے پاس جینے کا سلیقہ تھا، نہ رہنے کا ٹھکانہ تھا، بلکہ وہ اپنی منمانی زندگی گزار رہے تھے، نہ ان کے اوپر کوئی حکومت کر سکتا تھا اور نہ وہ خود حکومت کرنے کے قابل تھے۔ ایسی حالت ان لوگوں کی تھی، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اللہ کے احکامات کو ماننے لگے تو پھر وہ پوری دنیا کے اوپر چھا گئے، پوری دنیا کے اوپر وہ اپنا ڈنکا بجانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو رکھتا ہے، وہ اس ناطے کہ جس کے طریقے پر وہ چلے گا جو اللہ کے احکامات ہوں گے اور نبی کا طریقہ ہوگا۔
وہ کامیاب ہو سکتا ہے اور کامراں ہو سکتا ہے۔ اب اس کے لیے ایک ضابطۂ حیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے، اصول اور ضابطہ دیے، قانون دیے۔ اس قانون کو جو فالو کرے گا، اس ضابطۂ حیات پر جو چلے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت جو لامحدود زندگی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض انسانوں کو اس وجہ سے پیدا فرمایا کہ ان کو آزمایا جائے۔ حالانکہ اللہ کے پاس بے شمار مخلوقات تھی، بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسی مخلوق تھی جس کام میں، جس عمل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو لگایا، اس کام میں بالکل وہ بغیر کسی چور چرا کے، بغیر کسی غفلت کے وہ اس کام میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خوبی عطا فرمائی، ایک صلاحیت عطا فرمائی جو اور مخلوق میں نہیں تھی۔ وہ صلاحیت کیا ہے؟ وہ صلاحیت ہے کسب کی، یعنی کچھ کر گزرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، کسی اور مخلوق کو نہیں دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہبری بھی فرمائی، انسان کے اندر انسانیت پیدا کرنے کے لیے تعلیمات نبوی بھی عطا فرمائی اور شریعت بھی دی کہ جب انسان اس شریعت کے اوپر چلے گا، احکامات کے اوپر اپنے آپ کو ڈھالے گا تو وہ انسان کہلائے گا، ورنہ وہ انسان نہیں بلکہ وہ کسی اور جانور کی طرح ہوگا۔ تو جو احکامات الہی کے اوپر کلمہ توحید اور ایمان لا لیتا ہے اور شریعت کے اوپر چلنے لگتا ہے تو وہ انسان اس دنیا کے اندر ایسے سرفرو ہوتا ہے کہ اس کی مثال دی جاتی ہے اور ان کی کامیابی کے ڈنکے بجتے ہیں۔ آج مسلمان بڑی تعداد میں ہیں اور بڑے ہی طاقتور ہے، لیکن آج مسلمان عمومی طور پر آج پیچھے ہٹتا جا رہا ہے، اس کی طاقتیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں اور وہ ہر طرف ناکام ہوتے جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ناکامیوں سے نکل کر کامیابی پر گامزن ہوئے تھے، جو ناکامیوں سے نکل کر وہ اعلیٰ کردار کے نمونہ بنے تھے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الصحابی کالنجوم ایہم اقتدیتم واہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم کسی کی بھی پیروی کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ نمونہ کب ملا تھا؟ یہ نمونہ نبوت سے پہلے نہیں بلکہ نبوت کے بعد ملا تھا۔ یہ اس وقت ملا تھا جب وہ شریعت پر چلنے لگے، جب وہ احکامات پر چلنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ صحابہ وہ جماعت ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہے۔ یہی پیروی ہم ان کی کر رہے ہیں، آج ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، آج بھی ہم انہی کے نام لیوا ہیں، لیکن کمی کس بات کی ہے؟ لیکن ہماری طاقتیں کیوں کند پڑ گئی؟ کیوں ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں دنیا کے اندر؟ اور دنیاوی غیر لوگ ہمارے اوپر کیوں حاوی ہوتے جا رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جس طریقے کار کے ذریعے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنا لوہا منوایا تھا، وہ چیز ہم چھوڑ دیے، ان چیزوں کو ہم پس پش ڈال دیے، ان چیزوں کو ہم بالائے طاق رکھ دیے۔ ہم صرف نام کے مسلمان اور نام کے نبی کے ماننے والے اور صرف نام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پیروی کار ہیں۔ صحابہ کا عمل دیکھیں، ان کی زندگی کا مشاہدہ کریں، جب وہ کسی دربار میں جاتے، کسی شاہی بادشاہوں سے ملاقاتوں کے لیے جاتے تو وہ اپنے اسی انداز سے جاتے جس انداز سے ان کو شریعت بتائی تھی، جس طریقے سے ان کو تعلیم ملی تھی، اسی انداز سے رہتے۔ شاہی دسترخوان پر بیٹھتے تو اسی انداز سے کھانا کھاتے جس انداز سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ شاہی دسترخوان پر صحابہ بیٹھے ہیں، ایک صحابی کے منہ سے لقمہ گر جاتا ہے، ہاتھ سے لقمہ گر جاتا ہے تو وہ اٹھا کر کھاتے ہیں، تو بازو والا کہتا ہے کہ یہ شاہی دسترخوان ہے، یہاں اٹھا کر کھایا نہیں جاتا، تو
تو وہ صحابی کہتے ہیں کیا میں ان حمقاء کی وجہ سے، کیا میں ان گدھوں کی وجہ سے، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے میں میرے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کہ میرے نبی کی سنت ہے کہ نوالا گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھایا جائے۔ یہ معاملات اور یہ طرز زندگی ہمارے زندگیوں سے ختم ہو چکی ہے۔ ہماری زندگی کا نمونہ بالکل اکثر بدل چکا ہے۔ ہم وہ طریقہ کار پر عمل کرنا نہیں چاہتے جو صحابہ والی زندگی تھی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ ستارہ کسے کہتے ہیں؟ اسے بھی ہمیں جاننا ہوگا کہ پہلے زمانے میں جو اسفار کیے جاتے تھے، جو ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہوتے تھے یا سفر کرتے تھے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جایا کرتے تھے، تو پہلے زمانے میں ایک گوگل میپ جو ہم استعمال کر رہے ہیں، یا سڑک، روڈ یا پلین، کار، ٹرین وغیرہ نہیں تھی، بلکہ پیدل یا گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے۔ تو ستارے ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ اس زمانے میں ستاروں سے علم حاصل کیا کرتے تھے، اس علم کے ذریعے سے اور ستاروں کے معلومات سے وہ سفر کیا کرتے تھے۔ تو جس طریقے سے وہ جس مقام پر جانا ہے، اس مقام کے ستارے کو پکڑ کر وہ آسانی سے اپنی منزل پہنچ جاتے تھے، تو صحیح مقام پر پہنچتے تھے۔ تو اسی طریقے سے آج ہمارے لیے اور ساری انسانیت کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین اس روڈ کی طرح ہے، اس پلین کی طرح ہے، اس سڑک کی طرح ہے، اس گاڑی کی طرح ہے، اس ٹرین کی طرح ہے جو صحیح سمت جا رہی ہے۔ اگر ہم صحیح سمت اختیار کرنا چاہتے ہیں، ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو صحابہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ یہ دنیا بالکل مختصر ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں ہمیں وہ نمونہ اختیار کرنا ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور صحابہ نے اس کو اختیار کر کر کامیاب ہوئے تھے۔ آج ہماری زندگیوں میں ہر معاملے کے اندر اپنا مشاہدہ ہم خود کر سکتے ہیں کہ ہم کتنے گرتے جا رہے ہیں۔ ہمارے اخلاق دیکھیں، ہمارے معاملات دیکھیں، ہمارا کردار دیکھیں، ہماری عبادات کا ٹھکانہ دیکھیں۔ آج تو ہم نماز کو ایک مذاق بنا کر چھوڑے ہیں۔ اگر موقع مل گیا تو دن میں کبھی نماز پڑھ لیے، ورنہ وہی جمعے کو جمعہ یا عیدین، تو گویا کہ ہم نماز اور عبادتوں سے ہم مذاق کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے کا موقع آتا ہے تو ہم بالکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں، اور ہم ایسے انداز سے، اگر کوئی سفیر آتا ہے، کوئی مدرسے سے مولوی آتے ہیں یا کوئی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آتے ہیں، تو بڑے ہی دل کو تنگ کرتے ہوئے، 4-6 باتیں سناتے ہوئے، بڑے ہی ہاتھ کو ٹائٹ کرتے ہوئے ہم کچھ رقم نکال کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ نہ ہم کوئی مال کا حساب کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی ہم اس کا حساب لگاتے ہیں، بلکہ اندازے سے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے تمام مال سے ہماری زکوٰۃ نکلتی ہے۔ حالانکہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ علم حاصل کرنا ہوگا ہم کو اس بات کا کہ زکوٰۃ کیسے نکالی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم جو عبادتیں ادا کر رہے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، ان سب چیزوں کو ہم کب اور کیسے ادا کرنا ہے، ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہماری اپنی زندگی کے اندر، ہر معاملے کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا نہیں، جس کے ذریعے سے صحابہ اکرام کامیاب ہوئے تھے۔ آج ہماری فضول خرچی کا اندازہ لگائیں کہ ہم اگر معمولی اعتبار سے ہماری شادی بیاہ اور پروگرام کو چھوڑ کر ہم اپنے گھر کا ہی اندازہ لگائیں تو کھانے کے اندر اور کھانے والی چیزوں کے اندر ہم کتنی فضول خرچی کرتے ہیں۔ ضرورت کے لحاظ سے اچھا کھائیں، لیکن ضائع نہ کریں۔ اگر وہی چیز اگر کسی کو دینا ہے تو بالکل کشادگی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ دیں، لیکن ہم اگر کچھ دینا ہے صدقہ خیرات تو بڑے تنگ دلی سے دیتے ہیں، اور اگر ضائع کرنا ہے یا گھر میں استعمال کرنا ہے تو بڑی فراوانی کے ساتھ ہم ضائع کرتے ہیں، جس کا حساب دیا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حلال مال کا حساب لیتے ہیں، اور حرام مال تو بالکل گرفت کی چیز ہے، عذاب کی چیز ہے، اس کے اوپر مستقل عذاب ہوگا۔ جو حلال مال ہم کما رہے ہیں،
جو ہم حلال مال حاصل کر رہے ہیں اس کا ہمیں حساب دینا ہوگا، اس کو ہم یوں ہی ضائع نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی زکوٰۃ بھی نکالنا ہے، اور جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو صحیح معنوں میں صحیح ڈھنگ سے ہمیں استعمال کرنا ہوگا۔ آج ہماری زندگی کے پہلوؤں کو دیکھیں اور صحابہ کی زندگی کو دیکھیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، یعنی وہ صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، ان میں سے ایک صحابی ہے، وہ رات میں نکاح فرماتے ہیں، صبح فجر کی نماز کو آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیتے ہیں، اے عبد الرحمن بن عوف کیا تمہارا نکاح ہوا؟ تو فرماتے ہیں جی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناراضگی کا اظہار کیا اور نہ ہی کوئی ایسی بات کہی کہ جو آج ہم تانے کستے ہیں کہ ہمارے بچے کی شادی ہے آپ کی بچی سے، تو لہذا ہم اتنے لوگوں کو لائیں گے، اتنے ایسا پکوان ہونا چاہیے، ہمارا ڈیمانڈ ہے، ہمارے جو مہمان آئیں گے اس انداز سے ان کا استقبال کیا جائے ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ ہم ٹارچر کرتے ہیں بچی والوں پر، یہ کون سا مزاج ہے، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا دین ہے؟ حالانکہ تعلیم ہمیں نہ صحابہ سے ملتی ہے، نہ نبی کے زمانے سے، اور نہ ہی ہمارے اللہ والوں سے، نہ بزرگان دین سے یہ تعلیم ملتی ہے۔ ہمارے قریب کے ہمارے استاد و اساتذہ حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم، جب وہ مسجد میں تشریف لائے تو ان کے والد گرامی موجود تھے، تو ان کے ایک مرید نے کہا حضرت میری بچی جوان ہو گئی ہے، اس کا نکاح کرنا ہے۔ تو حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب جو حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب کے والد گرامی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے نکاح پڑھا دیں گے۔ کہا کہ میں بچہ دیکھنا چاہتا ہوں یا میں فلاں دیکھنا چاہتا ہوں، میں بولے میرا جو فلاں بچہ ہے جمال، اس کی وہ ہے یہاں پر مجلس میں، اس کو بلا لیتا ہوں اور نکاح پڑھا لیتا ہوں۔ بس عصر کی نماز کے وقت تھا، آواز دی کہ جمال کہاں ہے، تشریف لائیے۔ وہ سامنے تشریف لائے اور بچے کے باپ کو وہاں پر بٹھایا اور خطبہ نکاح پڑھا، خطبہ مسنونہ نکاح پڑھائے اور رخصت فرما دیا اور کہا کہ یہ میرے بچے کا نکاح ہے۔ اس سادگی کے انداز سے ہمارے اللہ والے آج بھی کر رہے ہیں کام کو، لیکن آج ہماری فضول خرچی کا اندازہ لگائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کہا، اے عبد الرحمن بن عوف، تم صرف ایک بکری سے ہی چاہے کہ تم ولیمے کا کھانا کھلا دو، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ یہ انتظام مجھے کیوں نہیں کہا، فلاں کو کیوں دعوت نہیں دی، فلاں، یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں فرمایا۔ لیکن آج ہمارے زندگی کا ماحول دیکھو کہ ہم ہیں وہ جو نبی کے نام لیوا ہیں، صحابہ کو ماننے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابی کالنجوم ایہم اقتدیتم واہتدیتم، ہمارے لیے ہر نمونے پر، ہر آڑ پر صحابہ والی زندگی ایک نمونہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، جو اعمال صالحہ کیے اور حق بات پر جمے رہے اور صبر کرتے رہے، ایسے لوگ نجات پانے والے ہیں۔ آج دنیا کے اندر مسلمان ایمان والا ہونا یہ صرف اور لوگوں کے لیے بڑا ہی کٹھن مرحلہ ہے۔ اگر ایمان والا محسوس ہوتا ہے تو اس کو ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے۔ آج عالم کے اندر دیکھیں، ایمان والے ہونے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے ہر طریقے سے ستایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ بھی کچھ اور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم وہ تعلیمات کو پسے پٹ ڈال دیے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانے کی مشابہ ہے اور کافروں کے لیے دنیا یہ جنت ہے۔ ان کے لیے یہ دنیا سب کچھ ہے، آخرت میں ان کا کوئی سکون کا ذریعہ نہیں ہے۔ بس یہ دنیا کے اندر وہ جو چاہے کر لیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کو سخت سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو آج ہم ان چار چیزوں کے اوپر، یعنی ایمان، اعمال صالحہ اور
تیسری چیز ہے حق بات، جو ایمان والی بات ہے، صحابہ والی بات ہے، نبی والی بات ہے، اور اللہ کے احکامات والی بات ہے، اس کے اوپر جمے رہنا ہے۔ اور چوتھی چیز، جب یہ تین چیزیں ہمارے اندر اٹوٹ طریقے سے آ جاتی ہے، مضبوطی سے ہم اس پہ عمل کرنے لگتے ہیں، تو دنیا ہمارے اوپر حالات لاتی ہے تو اس کے اوپر ہمیں صبر بھی کرنا ہوگا۔ تو یہ چار چیزیں جب مسلمان کے اندر، انسان کے اندر آ جاتی ہے تو وہ انسان کامیاب ترین انسان کہلاتا ہے، وہ کامیاب ترین انسان کہلاتا ہے۔ اور وہ انسان، اور جب انسانیت کے اندر یہ چار چیزیں عدم طریقے سے، مکمل طریقے سے چلنے لگتا ہے تو وہ دنیا کے اوپر چھا جاتا ہے، جس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پوری دنیا کے اوپر چھا گئے تھے، جن کا کسی اعتبار سے دنیا کے اندر کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن جب وہ ان چار باتوں کے اوپر عمل کرنے لگے، وہ چار چیزوں کے اوپر جم کر کام کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کے اندر فتوحات نصیب فرمائی۔ وہ جہاں جاتے وہ کامیاب کہلاتے، وہ جہاں جاتے فتوحات ان کے قدم چومتی، وہ جہاں جاتے وہ فاتح کہلاتے۔ آج ہم بڑی تعداد میں مسلمان ہیں، بڑی تعداد میں ایمان والے ہیں، لیکن ہمارے ایمان کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ہم پست ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا خون بالکل سستا ہوتا جا رہا ہے، ہمارا خون بہانا بالکل آسان ہوتے جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم مکمل طریقے سے ہم نے اسلام اور اسلامی شعار کو اور احکامات الہی کو، عبادات کو اور اللہ کے معاملات کو ہم مذاق بنا کر چھوڑے ہیں، کہ جب ہمیں مرضی میں آیا نماز پڑھ لیے، اور جب ہمیں مرضی میں آیا کچھ کام کر لیے، اس کے بعد پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو ایسے اگر معاملات ہمارے رہیں گے تو دنیا کے حالات ہمارے اوپر رہیں گے، دنیا ہمیں تنگ کرے گی، دنیا ہمیں ستائے گی، دنیا ہمیں پریشان کرے گی۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے ان احکامات کو، ان تعلیمات کو ہم پس پش ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو گے تو تم اختلافات سے اور تفرقہ بازی سے بچ جائیں گے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تم احکامات الہی پر مکمل چلنے والے بنو گے۔ آج ہم اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں کہ آج ہم ایسے کتنے لوگ ہیں جو آج ہم فجر کی نماز پڑھ کر آئے ہیں، جو ہماری زندگی میں کبھی ہماری نمازیں ایک ہفتے کی، مہینہ بھر کی نمازیں خزا نہیں ہوئی ہے۔ کوئی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں لگا سکتے۔ اگر ایسے معاملات اگر ہمارے ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو بھی نماز چھوڑنا بڑا مشکل ہوا کرتا تھا، لیکن آج ہم پکے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پکے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ وہی معاملہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ہم اوروں کے طریقے کو، اوروں کی زندگی کو ہم آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، اوروں کی زندگی کو ہم نقش قدم بنائے ہوئے ہیں، تو ہماری کامیابی کہاں ہو سکتی ہے؟ ہم یہود و نصارہ کو ہم اپنا نمونہ بنائے ہیں، ہمارے کھانے پینے کا انداز دیکھیں، ہمارے رہنے سہنے کا انداز دیکھیں، ہمارے معاملات کا انداز دیکھیں، ہمارے کاروبار کا انداز دیکھیں، بالکل وہی ہے جو اوروں کا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم کامیاب اسی وقت ہو سکتے ہیں جب مکمل طریقے سے ہم اس بات کا عہد کر لیں کہ ہمیں مرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کچھ ہم سے چاہتے ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ میں نے محض انسانوں کو اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں جو انسان کی ضرورت کی ہے، وہ تمام چیزوں کو اگر صحیح ڈھنگ کے ذریعے سے معاملات میں ہو یا اخلاق میں ہو، عبادات میں ہو یا معاشرتی زندگی میں ہو، اگر ان تمام صورتوں کے اندر اگر ہم نبی والے طریقے کو اور شریعت والی زندگی کو دیکھ کر عمل کریں گے، وہ تمام کی تمام چیزیں عبادت کہلائے گی، اور وہ ہم صحیح معنوں میں کامیاب ترین انسان کہلائے گی، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، اور ہم اس خسارے سے بچ سکتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں قسم کھا کر کہا ہے
کہ انسان خسارے میں ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں شریعت کو مکمل طریقے سے عمل کرنا ہوگا، شریعت کے اوپر مکمل چلنا ہوگا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا۔ اسی کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مختصر تھے لیکن پوری دنیا پر چھا گئے۔ آج ہم بڑی تعداد میں ہیں لیکن بالکل مختصر سے مختصر ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر دنیا تنگ کی جا رہی ہے۔ ہم آج اس بات کا عہد کریں، اس بات کی فکر کریں کہ ہم آج سے دین کے اوپر، شریعت کے اوپر، احکامات الہی کے اوپر مکمل چلیں گے اور اس کو ہم مضبوطی سے تھام لیں گے۔ اسی میں ہماری بھی کامیابی، ہمارے خاندان کی بھی کامیابی اور ہم نمونہ اور آئیڈیل ہوں گے ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں شریعت پر چلیں گے، آج ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر میں داڑھی چھوڑ دیا، اگر میں شریعت پر چلنے لگا، اگر میں نماز کا پابند ہوگا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ یہ آج ہمارا مزاج بنتا جا رہا ہے، یہ آج ہماری دل کی کیفیت ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم اس بات کو ٹھان لیں کہ مجھے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، مجھے دنیا میں کیے ہوئے کا اللہ کے پاس جواب دینا ہے، ہم کیسے حکم الحاکمین کے پاس حاضر ہو سکتے ہیں، اس بات کو ہم غور کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ دنیا والے کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم دنیا والوں کی صورت دیکھیں گے تو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، بالکل مختصر سی دنیا ہے۔ انشاءاللہ آج عہد کریں کہ ہم مکمل طریقے سے نبی والی زندگی ہم اپنے اندر لائیں گے، احکامات الہی والی زندگی ہم اپنے اندر لائیں گے، شریعت والے طریقے کو ہم اپنا کر اپنے آپ کو معطر اور اپنے گھروں کو معطر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو احباب سنتیں پڑھے سنتیں پڑھیں، وما علینا الا البلاغ۔